اس کی سمجھ، وہ لوگ سمجھ سوچ کر دین کو قبول کرتے ہیں، پوری طرح جان لے۔ جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی جان کر کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا، جو مانتے ہیں وہ بھی پوری طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا چیزیں ماننی ہیں، کن باتوں پر عمل کرنا۔ مگر آہستہ آہستہ بعض بڑی نسلیں جو ہیں ان کے پاس کتاب رہ جاتی ہے کہ وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، علم نہیں رہ جاتا دین کا۔ اس لیے دو خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا من مرضی کرتے ہیں، اپنی رائے پر چلتے ہیں، علم ہوتا نہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، یا ایسے ٹھگ اور بے ایمان ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو بہکا کر لے جاتے ہیں۔ تو یا اندھی تقلید کے کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل، یا من مانی کہ پتہ کوئی نہیں دانا کدھر دوسرے راستے پر چل پڑے۔ تو علاج اس کا یہی ہے کہ دوبارہ امتنا علم حاصل کرے، قرآن کو سمجھے، رسول اللہ کی سنیں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے مغرب کو جانا یا مشرق کو جانا، فرق کا پتہ ہوگا۔ اگر علم نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ یا جدھر منہ ہوگا چل پڑیں گے، یا کوئی دوسرا انہیں گمراہ کر کے لے جائے گا۔ علم دین کا فقدان یہی کہا، جب علم نہیں ہوتا اس جاہل کو جدھر جی چاہے کو لے جائے، اصل خرابی یہی۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے تو دیکھنا پڑے گا کہاں سے حاصل کیا جائے، اتنے لوگ بڑھ چکے ہیں وہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بس یہی ریاست علم دین جو تھا نا اس کا والی وارث کوئی نہ رہا، جو امت کا خلیفہ اور سربراہ ہوتا تھا نا اس کی یہی ذمہ داری ہوتی تھی نا کہ وہ خود بھی راہ راست پر چلتا اور امت کو بھی لے کر چلے۔ اسی لیے وہ راشد بھی کہلاتا تھا اور مرشد بھی ہوتا تھا۔ خلیفہ راشد خود راہ راست پر چلنے والا، اور امت کو بھی کسی مرشد پیر اور ولی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس سے بڑا ولی کون ہوتا تھا عمل کے لحاظ سے بھی، علم کے، تو وہ ٹھیک لے کر چلتا تھا۔ مگر جب یہ دونوں الگ الگ ہو گئے تو کچھ دیر تک تو کام چلایا انہوں نے، کوئی مولوی رکھ لیا، شیخ الاسلام ایک عہدہ نکال لیا کہ یہ مولوی بتاتا رہے گا۔ وہ شیخ الاسلام بھی غرق ہو گئے، حکومت سے پیسے کھانے لگے، فتوے بیچنے لگے، دین کو خراب کیا۔ اس وقت پھر لوگ ان اماموں اور نیک لوگوں کے پیچھے چل، یہ بھی علاج کچھ اچھا۔ نیک لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو لوگ جو ہے نا دنیا پرست ہیں، یہ زندوں پر اعتبار نہیں رہا، جو مر چکے ہیں نا اور نیک تھے، پرہیزگار تھے، جن کے تقوی کو ساری امت جانتی ہے، ان بے ایمانوں سے بہتر ہے کہ ان مردہ لوگوں کی پیروی کرو۔ تقلید جو ہے نا علاج کے طور پر اس کو تجویز کیا گیا۔ یہ اجتہاد عالمان کم نظر، اقتداء بر رفتگاں تسلیم تھا کہ یہ جو دین بیچنے والے ان سے تو بہتر ہے کہ جو اچھے لوگ گزر گئے، کم از کم وہ غلطی لگ گئی ہوگی، مراد تو نہیں تھے کہ لوگوں کو بھٹکائیں۔ مگر بعد میں لوگوں نے پھر اس میں بھی غلو کر لیا کہ سچی بات سامنے آ گئی، مگر نہیں جم گئے، امام صاحب کہا کہ نہیں ہٹنا نہیں۔ سارے لوگوں نے مل ملا کر نا جیسے کہا کہ بادشاہ اور علماء دونوں گروہ بگڑ گئے۔ یہی رہبر تھے، ان کے ایک کے پاس اقتدار تھا، دوسروں کے پاس علمی رہنمائی تھی، جب ان میں فساد آ گیا پھر امت نے دیوار ہی ہونا تھا۔ اس دور میں اب کیا علاج ہے؟ علاج تو یہی ہے سن صاحب کہ دینی جماعتیں جو تھیں نا اس کا اہتمام کرتی، جلد بازی چھوڑ کر کوئی ایسے ادارے قائم کرتی، جیسے مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء میں جو لیکچر دیا تھا نا اسلام کا نظریہ تعلیم، اس کی طرف قدم نہیں اٹھایا گیا کہ اسلام جو ہے نا وہ چاہتا ہے انقلاب امامت کی، دنیا کی باغ ڈور نیکوں کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ اس گاڑی کو سیجے رہا۔ مگر انقلاب امامت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں جو ہے نا ان میں ایک جدید علوم سے بھی واقف ہوں، دنیا کو چلانا جانتے ہوں، اور دوسری طرف دین سے بھی پوری طرح واقف ہوں۔ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جن میں بیک وقت یہ علم جو نا پڑھایا۔ اس طرف کوئی قدم اٹھایا جاتا، 60-70 سال گزر گئے، 2-3 نسلیں انشاءاللہ نکل آتی تو ہر عہدے پر پہنچ جاتے، ہر جگہ ہوتے۔ اب کیا حال ہے کہ دینی جماعتوں سے بھی اگر پوچھا جائے نا کہ وضو نماز کا کوئی مسئلہ، نماز میں سجدہ صاحب کیسے کرنا، وہ بھی نہیں بتا سکتے، اتنی کمی ہو گئی۔ اگر کوئی مسجد میں آدمی بناتا بیچارہ وہ منصورہ جاتا کہ یار ہمیں کوئی خطیب دو جو اچھے ذہن کا، کہتے کوئی نہیں۔ اس لیے انقلاب کیا ہے، اور اگر کوئی چالاک حکومت ایسی ہو کہ لو مولوی صاحبان سنبھالو تیرا ہو، یا مینجمنٹ نہیں آتی، جدید مسائل سے نہ واقف، یا دین جو ہے اس کی خبر نہیں، یہ فساد جو ہے نا اس کا حل صبر سے کرتے نا کہ چلو تھوڑی دیر اگر برے بیٹھے ہیں، ہٹانا بروں کو ہی ہے، مگر اس کا طریقہ یہ کہ ان کی جگہ لینے والے بندے تیار کرے۔
میں نے انہیں دنوں میں نا وہ عامرہ احسان نے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے شعر ایک مولانا نعیم صدیقی مرحوم کا لکھا، بالکل ہم سب اسی کے مجرد۔ نعیم صاحب نے اس وقت کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹالتے ہو، یہ بتاؤ رہبرو، مجھے راہدنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ ڈاکوؤں کا کیا گلا کرے، انہوں نے راہدنی کرنی، تم جو رہبر تھے تم نے کیا راہبری کی کہ یہ قافلہ بیچارہ لٹ گیا، امت جو ہے نا گمراہ ہوگی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہدنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تم امیر جماعت سے ویر سے، تم نے کیوں نہیں ٹھیک چلایا؟ جو ساتھ چلے بھی وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نواز۔ لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، صرف صاحب بھائی مخلص کارکن جو ان کی کمی کوئی نہیں، مطلب تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کچھ نہیں یار، بے برکت ہی کام ہے۔ جو کرنے کا کام تھا نا کہ دین کی سمجھ پیدا کی، ایسی ٹیم پیدا ہو جاتی۔ بلا شبہ یہ جو ہے یہ علماء کرام کا ایک آنکھ جو ہے دوسری آنکھ جو ہے ان کی بند ہے۔ ان کی دونوں آنکھیں جو ہے وہ کھلی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات اس میں عوام کی بھی ہے، عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور برا ہے، لیکن پھر برے کو اپنا جب ووٹ ہوتا ہے تو برے کو دیتے ہیں، پھر ان خواب میں صحیح قاضی نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کی چیز ہے۔ نظر آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پبلک جو ہے، پبلک نے بھی یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی کرپٹ لوگوں کو اوپر لے آنا ہے۔ اچھا آدمی ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن اچھے آدمی کو وہ ووٹ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نیازی مرحوم تھے عبدالستار خان نیازی، وہ اپنی الیکشن کی مہم میں انہوں نے برسرے اعلان کیا کہ میں کوئی شخص میرے پاس آئے گا چور یا کوئی ڈاکو یا کوئی مجرم اور وہ کہے کہ مجھے تھانے جا کے چھڑوا دیں تو میں نہیں کروں گا، اگر ووٹ مجھے دینا ہے تو یہ سمجھ کے دینا، کیونکہ تم تو ووٹ اس کو دیتے ہو نا جس نے تمہارے جرم جو ہیں ان کی رسوائی کے لیے تھانے جانا ہے اور ان سے چھڑوانا ہے، یہ میں نہیں کروں گا۔ تو اب لوگ بھی جو ہے چونکہ لوگوں کے اندر بھی ایک مجرمانہ ذہنیت ہے، خرابیاں کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، تو ہر طرح کی خرابی کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ برے آدمی جو ہے یہی ہمارے کام آئیں گے، یہ کرپٹ جو ہے کرپٹی کو کرتے ہیں۔ تو یہ پہلو جو ہے نا پبلک کا، پبلک بھی جس طرح سے موجود ہے وہ قرآن مجید میں کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، دماغ ہے لیکن اس سے سوچتے نہیں ہیں۔ تو پبلک جو ہے نا، پبلک اور عوام میں بھی ایسے ہیں جو سب کچھ رکھتے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں، پبلک کے اندر بھی ایسے ہیں کہ وہ ان بھی دماغ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن وہ کان جو ہے ان کی اس لیے جو ان کی مطلب کی بات کرتا ہے اس کی بات پر کان دھرتے ہیں، دوسری کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا، اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ تو اس طرح کی چیز جو ہے نا یہ پبلک کے اندر صاحب پبلک کیا کرے، یہ صاحب کیا دے رہے ہیں، پبلک بیچاری جو ہے نا یہ ایسے ہی جیسے گاڑی کے مسافر ہوتے ہیں، کام تو ڈرائیور کا، یہ بیچارے کہتے ہیں یار اگر ہمارا بچہ کوئی ناحقی پھنس گیا، چھڑوا نہیں سکتا تھانے جا کے، کیا ووٹ دے، کیونکہ بدماش ہی نہیں نا پھنس سکتا، جو مظلوم ہے بے گناہ نا ان کو زیادہ پولیس پکڑتی ہے، بدماشوں کے تو وہ سرپرست ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جوئے کے اڈے چلاؤ، شراب خانہ کھولو، ہمیں حصہ دو، وہ اگر بند کر دیتے ہیں صرف ان کو مارتے ہیں کہ تم نے ہماری منتری بند کر دی، کرو، جو غریب پھنس گیا اچانک اس کو لٹا لو، مارو۔ اب وہ بیچارے کیا کریں، کوئی یار ایسا سارا ہو ہماری جان وہاں سے چھڑا دے۔ ایسے رہبر اٹھتے نا جو اپنے خلوص اور نیک عملی سے ثابت کر دیتے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا تھانے دار کسی علاقے میں چلا جائے تو وہاں سے بدماش پہ وہ کر جاتے ہیں۔ ہاں یہی بات کیا کرے، وجہ تو ہے نا۔ لیکن کاشیمہ جو ہے گویا بڑا والے میں جتنے نیک جرائم ہوتے تھے کہیں بھی نہیں ہوتے تھے، پولیس والوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بعد گاؤں میں داخل ہو سکے، اسے صاف کر دیا، یہ سارے تامان اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے وہاں، اسے بالکل جرائم صاف کر دیا۔ پچھلے دنوں اس کی مضامین آئے ہیں کہ اسی پر کہ یہ کس طرح سے ہوا کام، ہم نے کس طرح لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، تمام اس قابل ہوئے۔
اور پولیس والوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم یہ کرتے ہیں. انہوں نے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری حکومت سنوار سکتے ہیں, یہ جو کرپشن ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں, ہمیں دیں, راج تو نہیں, بالکل ٹھیک ہے. سب ٹھیک کر دیں گے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ اندھے ہر طرف اندھے موجود ہیں, علماء میں اندھے موجود ہیں, حکمران تو ہیں ہی اندھے, اور پبلک جو ہے وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اندھے ہو گئی ہے. کل بھی ان کا مضمون تھا, انہوں نے بلوچستان کے حالات پر ہی لکھا تھا کہ میں وہاں ٹریننگ لیتا رہا ہوں, پھر بھی جاتا رہا ہوں. تو کہتا ہے ان لوگوں نے کوئی خبر ہی نہیں ہے بلوچوں کی. بعد میں پھر نفرت ہی پھیلنی تھی نا. جو ایک ان کا اچھا لیڈر تھا اس کو اس طرح بری طرح مارا اور جنازہ خراب کیا, دشمنی پیدا ہوگی. اب بھی کوئی نہیں حل کرنے کے لیے آتا کہ ان کا کوئی مسئلہ سنیں, کوئی حل کرے. بس حالت تو یہ ہے نا کہ اب اس وقت صدر جو ہے یہ نام نہاد بلوچ ہے, وہاں پتہ نہیں کیا کچھ وعدے کر کے آیا ہے, لیکن کوئی بھی پھر پوچھا نہیں وہاں. نہیں پوچھا ہی نہیں. تو اس طرح سے پھر جو ہے نا یہ اللہ اکبر. پبلک بھی جو ہے وہ بھی یعنی اتنی قصوروار نہیں ہے جتنی یہ ہے, لیکن وہ بھی بے قصور بھی نہیں ہے, اس کے اندر بھی خرابی. جیسے عربی زبان کی ضرب المثل ہے نا کہ اگر پوری چیز حاصل نہ ہو سکے تو ساری نہیں چھوڑ دینی چاہیے, جتنی ہو سکتی وہ تو لے لو. اگر انقلاب نہیں ہم سے اس وقت آتا, حالات نہیں اطاعت دیتے, پبلک نہیں, تو جو تھا کہ اس طرح کے کچھ حلقے بنا کر لوگوں کے دین ایمان کو بچانے کے لیے کچھ خلوص سے کوشش کرتے, صحیح جذبے ورولے کے ساتھ, تو چلو 1000 میں سے 1-2 بھی ایمان بچا لیتے. ہمارے کہنے پر خیبر کی طرف جب حضرت علی رضی اللہ کو آپ نے روانہ کیا تو انہوں نے پوچھا کہ جنگ یہ کچھ اور بھی نہیں, پہلے اسلام کی دعوت دینا. تمہارے ذریعے صرف ایک آدمی اسلام لے آئے نا تو قیامت کے دن تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی قطاروں سے بہتر, بڑی دولت سمجھی جاتی ہے نا سرخ اونٹ, اور میں قطار مل جائے اس سے بہتر ہے کہ ایک بندہ ہی پیش کر دو کہ میں نے اسے دوزخ سے بچا لی. اب یہ جو موجودہ حکمران ہے یہ بجائے اس بات کے کہ ایک بندہ کہنے سے اچھا کام کرنے بجائے یہ اونٹ کو کتاریں لیتے ہیں. دولت چاہیے, اونٹوں کی کتاریں لینے چاہیے. کہتا میرا نام ہی سرداری ہے, میں دربار کا بندہ ہوں. بین الاقوامی کانفرنس ہوئی قانون دنوں کی, ایک ابروئی مرحوم بھی گیا, تو واپسی پر وہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور ایک قلم لائے کہ وہاں ایک وکیل تھا ملک کا بتایا, اس نے قانون دان نے دیا کہ میرا یہ تحفہ بچانا, اور کہا کہ اگر ایک شخص کی گواہی کسی حق کے آدمی کے حق میں قیامت کے لیے نفع دے سکتی ہے نا, تو میں گواہی دوں گا کہ میں کافر ہو گیا تھا, اس شخص کی کتابوں نے مجھے دوبارہ اسلام کی طرف واپس. یہ اس نے تحفہ بھیجا اور کہا میں تو بے دین ہو گیا, جو کچھ پڑھا تھا دیر یہ ہو گیا. تو ایک آدمی اگر درست ہو جائے بڑی بات. جب جلد بازی ہم کرتے ہیں نا کہ سارا حاصل کریں, تھوڑا بھی جاتا رہتا ہے. بھائی ان انبیاء علیہ السلام کی طرف دیکھیں جن کی تعداد زیادہ, ایک بھی آدمی نہیں ان کے ساتھ ملا, کسی کے ساتھ ایک یا دو, کوئی ناکام ہوگا. اپنے سیدھے راستے پر کام کرتے رہے, یہ پبلک کی قسمت ہوگی تو سیدھا راستہ پکڑ لیں گے, ورنہ جائیں جہنم میں, دنیا میں بھی سزائیں بھگتے, آگے بھی بھگتے رہے. آپ تو کام سیدھی طرح کریں. اگر ہم اپنا راستہ شارٹ کٹ بنائیں, کوئی ایسا کہ جماعت اسلامی موجود ہو تو شباب ملی بنا لیں, اس کے ساتھ پھر اتحاد ان سے کرنا شروع, ٹھگوں سے, جو بعد میں اتنا بدنام کریں. اب بھی بھاگ بھاگ کر سارے لوگ جاتے ہیں فضل الرحمان سے, بھائی کیا اس سے پلے کچھ رہا, سرحد میں حکومت بنی, کچھ کر کے دکھاتے تو شاید چوتھائی صاحب کو اثر ہوتا. لوگ کہتے ہیں کتاب کے نام پر ووٹ لیے, کوئی تبدیلی نہیں آئی. بلکہ اس حکومت کی وجہ سے تو ان کی جو رئیس خدشات وہ بھی جاتی رہی ہیں, بڑا نقصان انہوں نے اٹھایا. اچھا